ایک بہت مشہور فارسی شعر ہے جو صوفیہ کرام میں بہت معروف ہے اور اس کی بنیاد بھی یمن پر اور حضرت اویس قرنی کے عشق رسول پر ہے۔ اور دیکھیے کمال ہے، گر در یمنی، اگر تم یمن میں ہو، چو با منی، دلی طور پر، روحانی طور پر، دماغی طور پر میرے ساتھ ہو، پیش منی، تو پھر بالکل ایسے ہے جیسے تم میرے سامنے ہو، میرے پاس ہو، میری محفل میں ہو۔ گر پیش منی، اور اگر تم میرے پاس ہو، چو بی منی، اور دل و دماغ سے میرے ساتھ نہیں ہو، تو در یمنی، پھر تمہارا میرے پاس ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا، پھر تم دور دراز کے کسی ملک میں ہو۔ تو دیکھیے یہ اتنا گہرا صوفیاء کے ہاں اس محبت کا اثر ہے کہ وہ علامتیں اور استعارے بن گئے۔ تو حضرت اویس کا کسب معاش کیا تھا؟ آپ کی ابتدائی زندگی کیسی گزری؟ کیا احوال ہیں؟ کیا وارفتگی تھی عشق رسول میں اور متابعت سنت رسول میں کس کمال کو پہنچے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً کشتہ عشق مصطفیٰ تھے۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار کے ساتھ خود کو وابستہ رکھنے والے، اور یہ کہنا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ایک زمانے میں تجارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اجازت دیں، میں آپ کی بات، اجازت ہے آپ کی طرف سے تو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک فارسی شاعر ہے خواجہ کرمانی، بالکل انہوں نے یہی بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال کرم یہ ہے کہ وہ عاشقوں کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایچ دانید کہ از بحر دل ریش اویس، کیا تم جانتے ہو کہ اویس کے زخمی دل کے لیے مرہم رکھنے کے لیے کیست، کون ہے؟ کز جانب یثرب بقرن می آیا، جو یثرب سے چلتا ہے اور قرن پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس میں آپ یہ غور فرمائیے کہ ظہور اسلام سے قبل بھی آقا تشریف لاتے رہے، بے شک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فضائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں سے مہک رہی کیا تھی، بات ہے، تو یقیناً وہ ہستیاں جن کو عالم ارواح میں حضور سے محبت رہی تھی، تو وہ یہاں آ کر اس محبت سے کیسے محروم رہ سکتے تھے؟ جن کو وہاں حضور علیہ السلام نے اپنے نور سے مستنیر کیا تھا، وہ یہاں کیسے بھلائے جا سکتے تھے؟ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وصال باکمال سے قبل جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ فرمایا، تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے الوداع فرما رہے تھے، تو جب ان کو یہ فرمایا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میرے قبر انور سے گزرو گے، تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے اپنا رخ زیبا پھیرا مدینہ منورہ کی طرف، اور فَالْتَفَتَ إِلَى نَحْوِ الْمَدِینَہ، مدینہ منورہ کی طرف چہرہ انور کر کے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، معاذ نہ رو، اس لیے کہ مومن کوئی بھی ہو، من کانو و حیثو کانو، کوئی بھی ہو اور کہیں پر بھی ہو، میں مصطفیٰ کے ہمیشہ قریب رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ بشارت سب سے پہلے اس کے لیے ہے جس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو یقیناً جو سامنے درجہ صحابیت پہ آ گئے وہ تو آ گئے، اب اس کے بعد کے لیے بشارت تھی، تو اس کے سب سے اولین مصداق بنتے ہیں تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ظاہری طور پر پرگندہ کیفیت میں ہوں گے، لباس بھی اجلا نہیں ہوگا، سر پر بھی گرد و غبار ہوگی، لیکن حالت یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کسی بھی کام کے ہونے کی جب اللہ پر قسم ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کے مطابق اس کام کو فرما دے۔ یہ اللہ نے ان کی محبتیں اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی۔ حضور وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت اویس حاضر ہوئے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، والدہ کے حکم پہ واپس چلے گئے، اللہ کے رسول نے اس کا اجر عطا فرمایا۔
اپنے جلیل القدر صحابہ کو وصیت کی کہ اب تم جانا میرے اویس سے ملنے کے لیے. دیکھیے مراد مصطفیٰ کو بھیجا، ہائے ہائے ہائے. جس کو خود مانگ کے لیا تھا ان کے آگے یہ ذمہ داری لگا دی کمال. کہ تم نے وہاں پر جانا ہے. حکم مصطفیٰ پہ جانا، اپنی مرضی سے جاتے تو بھی کمال تھا، لیکن جب حضور نے حکم دے دیا تو یہ کیفیت ان کی ذریعہ معاش میں کس طرح رہی. دنیا نے متوجہ تو ہونا تھا کہ جن کے لیے حضور نے اتنے جلیل القدر صحابہ کو بھیج دیا وہ کہاں پر مقام مستجاب الدعوات، وہ اتنا عز و شرف رکھنے والے خود کو چھپا کے رکھا. چونکہ ایک انسانی کمزوری ہے، پتہ چل جائے کہ اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے تو لوگ وہاں رش کر دیتے ہیں، ازدحام کر دیتے ہیں. اور ممکن ہے کہ جن اپنی نیک اعمالیوں کی وجہ سے وہ اس درجہ پر پہنچا ہے وہ کام کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہو تو وہ وہاں پر اب فائز نہ رہ سکتا ہو. تو آپ نے طریقہ یہی اختیار کیا شتربانی، آپ کا ذریعہ معاش جانوروں کو چرانا، فجر کی نماز پڑھتے اور پھر چل پڑتے. اور پھر وہ کیفیت جو حرم بن حیان نے بیان کی کہ میں نے دیکھا کہ ادھر جانور چر رہے ہیں اور آپ نوافل ادا کر رہے ہیں. تو یہ کیفیت ان کا تعلق الی الرحمن. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمال دیکھیے اس میں حضرت وہ کیسا ہے. جبکہ یہ بات ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تب تک ابھی یمن میں بھی پوری طرح اسلام کے احکام و فرائض نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ روحانی فیض لے کر وہاں سب کچھ کر رہے تھے. اور اتنا کرتے جا رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف بشارت کے حقدار بن رہے تھے بلکہ پھر کیفیت یہ ہے کہ کہاں مولا علی المرتضیٰ جیسی ہستیاں، حضرت فاروق جیسی ہستیاں اور ان کی موجودگی میں دعا کے لیے انہیں کہا جا رہا ہو تو پھر یقیناً یہ ان کے لیے باعث عز و شرف ہے. آپ کی اجازت سے ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کوئی سامنے ابو جہل بھی ہو نہ پہچان پائے تو پھر راندہ درگاہ الہی قیامت تک ہو جاتا ہے. محبت رکھو تو چاہے دور رہو لیکن دل تمہارا قدم مصطفیٰ میں دھڑکتا رہے تو پھر وہاں پر ملائکہ بھی تمہاری زیارت. سبحان اللہ سبحان اللہ.